Subscribe to Zikr Aza and press bell icon for more videos. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله بالرحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. تمام تعریفیں اس خداوند عالم کے لیے جو خدیجہ طاہرہ کا پروردگار ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو خدیجہ طاہرہ سے محبت کرنے والے اور آپ کے مقام کو بیان کرنے والے، یا یوں اس طرح ادا کیجیے اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و امہا و بعلہا و بنیہا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بسأرها مع ابنها الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، شکر رب خدیجہ طاہرہ کہ پروردگار نے زندگی عطا فرمائی برائے تذکرہ خدیجہ طاہرہ. ماہ مبارکہ رمضان، اور کیسے نہ ہو بیان اس عظیم شخصیت کا کہ جس کی قربانیوں کی یاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا سال عام الحزن کے عنوان سے غم منانے کا اعلان کیا ہے. یقیناً ہر سال امام بارگاہ علی رضا شارجس آپ کی خدمت میں
شہزادی جناب ختیجہ طاہرہ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اپنے الفاظ پیش کر کے خوشنودی پروردگار اور رضائے آل محمد چاہتے۔ آج بھی اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر، اور خاص طور سے ایسی آیات کا سلسلہ شروع کر رہے کہ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 50 تک۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے جن افراد کا تذکرہ کیا روایت کی روشنی میں، ان افراد کی معرفت کو حاصل کرنا چاہیں گے۔ مجلس عزا جناب ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا عنوان اور سورہ اعراف کی یہ آیات کی تلاوت۔ آئیے پہلے الفاظ پہ غور کرتے ہیں، پھر روایات پہ غور کریں گے، پھر عظمت ختیجہ طاہرہ کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ فرمایا آیت نمبر 46 میں وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، ان دو کے درمیان ایک حجاب ہے اور اعراف پر رجال ہیں۔ یعرفون کلًا بسیماہم، یہ ایسے رجال ہیں، ایسی شخصیات ہیں جو معرفت رکھتے ہیں کلًا بسیماہم، تمام کو ان کی پیشانیوں کے لحاظ سے پہچاننے کی۔ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور یہ اصحاب جنت سے اس طرح پکار کر کہتے ہیں کہ ان سلام علیکم، کہ تم پر ہو سلام۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ ابھی داخل جنت نہیں ہوئے مگر اس کے خواہش جنت کے ساتھ ساتھ۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہیں موڑ دی جاتی ہیں تلقائے اصحاب النار، اصحاب نار کی طرف، جہنم میں جلنے والوں کی طرف۔ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو یہ جہنم میں جلنے والوں کو دیکھ کر خدا سے کہیں گے پروردگار ہمیں ظالمین قوم کے ساتھ قرار مت دینا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور پکاریں گے اصحاب اعراف رجالاً یعرفون بسیماہم، کہ جو ہیں شخصیات پہچاننے والی ان کی پیشانیوں سے انہیں۔ قالوا ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، کہ کیا تمہیں فائدہ پہنچایا تمہارے دنیا کے معاملات میں جو تم جمع کرتے تھے اور جس پر تم تکبر کیا کرتے تھے۔ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے تم قسمیں کھاتے تھے کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت ان تک پہنچے گی نہیں، تو اب ان سے کہا جاتا ہے ادخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، نہ تمہیں کوئی حزن و ملال۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور پھر پکاریں گے جہنم میں جلنے والے جنت میں جانے والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، پکار کر کیا کہیں گے کہ ہم پر بھی کچھ نگاہ کرم کرو، ان افیضوا، کہ ہمیں پہنچا دو، ہمیں دے دو، من الماء، پانی وغیرہ، او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے تمہیں جنت میں رزق عطا کیا اس میں سے کچھ ہمیں بھی پہنچا دو۔ قالوا
یہ اہل جنت کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ بے شک اللہ نے جنت کے پانی اور جنت کے رزق کو حرام کر دیا ہے کافرین پر۔ یہ تو ہم نے ترجمہ کیا جیسے جیسے آیات مسلسل تلاوت کی گئی تھی۔ البتہ ان آیات کے ربط کو سمجھنے کے لیے ترجمے سے زیادہ اہمیت تفسیر قرآن اور روایات کے تلاوت کی۔ یقیناً سب سے پہلے روایت پیش کرنے سے پہلے آراف کیا ہے؟ پورے قرآن مجید میں لفظ آراف صرف 2 مقامات پہ استعمال ہوا، اور یہ دونوں مقامات سورہ آراف کے اندر آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 50 کے درمیان ہی واقع۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں لفظ آراف استعمال نہیں ہوا۔ آراف نکلا ہے لفظ عرف سے، اور عرف بروزن گفت فارسی کے اعتبار سے۔ عرف کا ترجمہ ہے، عرف کہتے ہیں بلندی کو۔ جیسے کہا جاتا ہے گھوڑے کے گردن کے بالوں کے لیے جو باقی جسم کے بالوں کی مناسبت سے بلند ہوتے ہیں، کہ گھوڑے کی گردن جب وہ اٹھاتا ہے تو اونچی ہو جاتی، اور ویسے بھی گردن کے اعتبار سے باقی سارا جسم بعد میں۔ تو کہا جاتا ہے عرف الفرس، گھوڑے کے عیال یا گھوڑے کے بال، عرف۔ یا کبھی غور کیجئے کہ مرغ کہ جس کے سر اور گردن پہ جو پر ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے خاص طور سے عرف الدیک، کہ بلند ہیں وہ پر باقی پروں کے مقابلے پر۔ یا ہو سکتا ہے آپ اس کو کلغی کہہ کر یاد کرتے ہو۔ بہرحال عرف کا مطلب بلندی۔ ایک بات تو واضح ہو گئی، عرف اور آراف، بلندی اور بلندی۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں، لفظ عرفات، لفظ عرفہ، لفظ معرفت، لفظ تعریف، ہو سکتا ہے یہ سب ایک ہی عنوان میں آپ تک پہنچا دیے جائیں، عین ریف بلندی اور پہچان اور شناخت۔ اب آئیے، جب اس کی وضاحت ہو گئی کہ آراف کیا ہے اور عرف کیا ہے، تو پورے قرآن میں ایک پوری بحث ہو گئی۔ اصحاب آراف کون ہیں؟ روایات نے 2 طرح کے خلاصے بیان کیے۔ اصحاب آراف یا تو بہت بلند لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو بڑے کمزور ہیں۔ اس سے پہلے سمجھیے آراف کیا ہے۔ آراف 2 کے درمیان حجاب ہے، وہ حجاب بینہما، 2 کے درمیان حجاب کا مطلب کافر اور مومن کے درمیان حجاب، حجاب مطلب فاصلہ، رکاوٹ، دیوار، یا جنت اور جہنم کے درمیان فاصلہ، رکاوٹ یا دیوار۔ بات تقریباً واضح ہو چکی ہوگی، تاکہ اصحاب آراف کو سمجھنے کے لیے یہ روایت پڑھنے سے پہلے ذرا سا اس کے الفاظ کی شناخت ہو جائے۔ اور اب اس میں کیفیت یہ ہے کہ ان آیات میں 4 قسم کے لوگ بیان کیے گئے۔ ایک اصحاب جنت، ایک اصحاب جہنم، ایک وہ کہ جو جنت میں جانے کے خواہش مند، اور ایک وہ جو جنت میں بھیجنے کے لیے اختیار رکھنے والے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے علاوہ ایک گروہ اور بن جائے گا، ایک وہ کہ جو جہنم میں جانے کے حقدار اور ان کو جہنم میں بھیجنے والے اصحاب آراف۔ اب 4 یا 5 طبقات بنیں گے۔ آیات کا ترجمہ پھر غور کیجئے گا، ہم تلاوت کرتے ہیں کہ کافر اور مومن کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار ہے۔ وہ دیوار کتنی بلند ہے؟ وہ علی الاعراف الرجال، اس دیوار پر، جو دیوار نام کے طور پر ہے مگر اس پر اتنا بڑا مقام بنا ہوا ہے
کہ اس پر ہوں گے ایسے افراد موجود یعرفونا کلن بسیماہم، جو پہچان لیں گے تمام کے تمام افراد کو ان کی پیشانیوں سے. وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اب یہاں ایک طبقہ وہ کہ جو پہچان لے گا تمام کو ان کی پیشانیوں سے، اور ایک طبقہ آراف پر اور ہوگا جو اصحاب جنت کی طرف دیکھ کر کہے گا ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو. یہ سلام کرنے والے کون ہیں؟ یہ آراف پر سے وہ افراد سلام کر رہے ہیں لم یدخلوہا، جو ابھی جنت میں گئے تو نہیں ہیں، وہم یطمعون، مگر انہیں خواہش جنت. ایک پہچاننے والے جو سب کو پہچانیں گے پیشانیوں سے، اور ایک آراف پر وہ افراد جو جنت کے جانے کے آرزو مند. اور جب انہی افراد کو کہا جائے گا اب ان کو دیکھ چکے جنتیوں کو، ذرا جہنمیوں کو دیکھ لو. اور جب ان کی نگاہیں موڑی جائیں گی، یعنی وہ دیکھنا نہیں چاہ رہے ہوں گے مگر خدا انہیں دکھانا چاہے گا. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہیں پلٹائی جائیں گی، ان کے رخ کو موڑا جائے گا تلقاء اصحاب النار، جہنم میں جلنے والوں کی طرف. گویا اب یہ مقام ایسا ہے جس پر رہتے ہوئے جنت والے بھی دکھ رہے ہیں اور جہنم والے بھی دکھ رہے ہیں. اور جب یہ دیکھیں گے جہنم کے افراد کو تو قالوا، کہیں گے ان کو دیکھ کر ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے خدا ہمیں اس ظالم قوم کے ساتھ قرار مت دینا. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، پھر پکاریں گے وہ اصحاب اعراف کے جو پیشانیوں کو دیکھ کر پہچان رہے تھے. کسے پکاریں گے؟ اس ایک اور گروہ کو کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ کہیں گے قالوا ما اغنا عنکم جمعکم. اب یہ اصحاب اعراف ان سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا فائدہ پہنچایا، تمہیں کتنا بے نیاز کیا تمہارے اعمال نے، تمہارے تمام تر کاموں نے. وما کنتم تستکبرون، اور جس پر تم تکبر کرتے تھے اس نے تمہیں کیا فائدہ پہنچایا. تم کہتے تھے نا کہ اہؤلاء الذین، یہی وہ لوگ ہیں آراف پر جو اب جنت میں جانے والے. اقسم تم تو قسمیں کھاتے تھے ان کے بارے میں کہ لا ینالہم اللہ برحمت، کہ ان تک تو اللہ کی رحمت پہنچے گی ہی نہیں. تم جنہیں حقیر سمجھتے تھے، تم جنہیں ذلیل سمجھتے تھے کہ ان تک اللہ کی رحمت کہاں پہنچے گی. اب ان کے لیے ادخلوا الجنہ، اصحاب اعراف کہیں گے کہ اے صاحبان ایمان تم جنت میں داخل ہو جاؤ. لا خوف علیکم، اب تم پر کوئی خوف نہیں ہے، نہ کوئی حزن و ملال. اب جیسے ہی یہ جنت میں جانے لگیں گے تو انہیں دیکھ کر جہنم والے چیخ کر کہیں گے. اب یہ ہو سکتا ہے دیوار اتنی اونچی نہ ہو، یہاں سے وہاں جھانکا جا سکتا ہو، یا دیوار تو اونچی ہو مگر آواز پہنچ سکتی ہو کہ وہ جنت والے جہنم والوں کو آواز دیں گے، یا جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کہ تھوڑا سا پانی تو اپنی آنکھ سے گرا دو، بڑی پیاس لگی ہے، یا تھوڑا سا رزق جو تمہیں اللہ نے دیا ہے وہ ہم پر گرا دو دیوار کے اوپر سے. جواب میں اہل جنت کہیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی. اب شاید کچھ اندازہ ہوا ہو، ترجمہ کچھ آسان ہوا ہو کہ اعراف کے اصحاب کون ہیں اور کیا ان کی حیثیت ہے. اب آئیے اس میں روایت کو آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں. تفسیر مجمع البیان میں آغائے بحرانی نے
اس طرح سے بشر بن حبیب راوی سے روایت کو نقل کیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام انہ سئل عن قول اللہ عز وجل کہ جب سوال کریں گے، جب سوال کیا گیا امام سے اللہ کے فرمان کے بارے میں کہ بینہما حجاب وعلی الاعراف الرجال، جب سوال کیا گیا امام سے اس آیت کے بارے میں، جواب کیا دیا مولا نے؟ قال، فرماتے ہیں مولا، سور بین الجنت والنار، لفظ سین واو رے اردو کے لحاظ سے یہ لفظ الگ ہے، عربی کے لحاظ سے سور یہ ہے سور البلدان، سور البلد، اس سے کہتے ہیں فصیل شہر، ایسی دیوار جو شہر کے اطراف میں پہلے بنائی جاتی تھی شہر کے احاطے کے لیے، یا آج کہہ لیں باؤنڈری وال، ایسی وال جو چاروں طرف سے باؤنڈری کور کرتی ہو۔ فرماتے مولا سور بین الجنت والنار، یہ دیوار حد فاصل، یہ دیوار جدا کرنے والی، سور بین الجنت والنار، جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوتی۔ لفظ دیوار پر کیسے لوگ کھڑے ہوں گے تو بہرحال ایک مثال آج کہہ سکتے ہیں دیوار چین، نام دیوار کا مگر اتنی چوڑی ہے کہ اس پہ گاڑی چل سکتی ہے۔ علیہ محمد وعلی والحسن والحسین وفاطمۃ وخدیجۃ الکبریٰ علیہم السلام۔ فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بشر بن حبیب کے سوال کے جواب میں کہ اس سور پر ہوں گے، اس دیوار پر ہوں گے وہ اصحاب کہ جن میں ختم یہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ مولائے متقیان علیہ السلام، جنت کے جوانوں کے سردار جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا، اور جس کی شخصیت سے یہ تاریخ منسوب ہے آج، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یعنی اب میں کیا جملہ استعمال کروں کہ لفظ پنجتن یہاں ہو جائے گا 6، ایک رسول خدا، ایک مولا کائنات، ایک مولا حسن، مولا حسین جناب سیدہ، اور جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ۔ 6 افراد امام نے روایت میں بیان کیے جو کھڑے ہوں گے جنت اور جہنم کے درمیان اونچی دیوار پر، اونچے مقام پر۔ فَيُنَادُونَ، وہی الفاظ جو آیت کے تھے کہ نادا، پکاریں گے اصحاب اعراف، امام نے استعمال فَيُنَادُونَ أَيْنَ مُحِبُّونَ، بس پکاریں گے یہ سب کے سب، اصحاب اعراف پکاریں گے، أَيْنَ مُحِبُّونَ، ہم سے محبت کرنے والے کہاں، أَيْنَ شِيعَتُنَا، اللہ اکبر۔ 2 مرحلے ہیں، ایک لفظ محب، ایک لفظ شیعہ۔ یہ 6 شخصیات کا محب، 6 شخصیات کا شیعہ۔ وہ پہلے محب کا مسئلہ پھر شیعوں کا مسئلہ، دونوں کا آواز دیں گے۔ أَيْنَ مُحِبُّونَ أَيْنَ شِيعَتُنَا فَيَقْبِلُونَ إِلَيْهِمْ، پس یہ شیعہ اور محب ان کی طرف آگے بڑھیں گے۔ فَيَعْرِفُونَ بِأَسْمَائِهِمْ، بس یہ ہستیاں ان شیعوں کو اور محبوں کو پہچان لیں گے ان کے ناموں سے، وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، ان کے باپ کے ناموں سے، نام، اللہ اکبر۔ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں اشارہ کر دوں، امام رضا علیہ السلام اسی ماہ مبارک رمضان میں آپ کی آمد سرزمین طوس پر، نیشا پور سے آپ کا گزر، ایک جنازے میں آپ کی شرکت، اور شرکت جنازہ میں میت میں شامل ہو کر آپ نے اس مرنے والے کی قبر کے پاس پہنچ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، اے فلان ابن فلان مت گھبرانا، ہم نے تمہاری سفارش کر دی،
تو پہچانیں گے ان تمام کو یہ ان کے ناموں سے، ان کے باپ کے ناموں سے، اور یہی وہ اللہ کا قول ہے۔ امام فرماتے ہیں کلن بسیماہم اے باسمائہم یا باسوائہم، یہ ان سب کو پہچان لیں گے ان کے چہروں سے، ان کے ناموں سے۔ فَيَأْخُذُونَ بِأَيْدِيهِمْ، پس یہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر ان کی امداد کریں گے۔ فَيَجُوزُونَ بِهِمُ الصِّرَاطَ، اور انہیں پلِ صراط پار کرا دیں گے۔ وَيُدْخِلُونَ الْجَنَّةَ، اور ان تمام کو یہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ روایت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے، اور اس میں خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو شامل کیا گیا۔ آج بی بی کی شخصیت کے بارے میں آپ کی خدمت میں ایک آیت بیان کی گئی، انشاءاللہ کل بھی اسی آیت کو آگے بیان کریں گے۔ آئیے آج ایک اور آیت آپ کی خدمت میں کہ کیا جناب خدیجہ طاہرہ اچانک اس طرح سے سامنے آئیں؟ کیا یہ سب اتفاق تھا کہ آپ کی شادی رسول خدا سے ہوئی؟ یہ اتفاق تھا کہ خدا نے آپ کو سیدہ جیسی بیٹی عطا فرمائی، یا کوئی انتخاب تھا؟ دیکھیے، ایک لفظ ہے اتفاق، ایک لفظ ہے انتخاب۔ اتفاق کہتے ہیں کہ پہلے سے ارادہ نہ ہو، اچانک ملاقات ہو جائے، اچانک کوئی مل جائے کر۔ انتخاب کہتے ہیں پہلے سے ارادہ ہو، منتخب کیا گیا ہو، اور اس کے بعد ملاقات کی جائے۔ تو شان خدیجہ طاہرہ از نگاہ قرآن، یہ بات آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ کبھی کوئی آپ سے سوال کرے کہ خدیجہ طاہرہ کے بارے میں کتنی آیات نازل ہوئیں، تو آپ گھبرائیے نہیں، پریشان مت ہوئیے گا، اس لیے کہ قرآن کی آیات کا نازل ہونا معیار فضیلت نہیں ہے، بلکہ فضیلت یہ کہ انسان اس مقام پر پہنچا ہوا ہو کہ وارث قرآن خود جس کی شخصیت کا احترام کر رہا ہو۔ پھر بھی روایتوں نے جن آیتوں کے ذیل میں جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو بیان کیا، ان میں سے ایک اور آیت، اور اب یہ اصحاب اعراف میں آپ سن چکے بی بی شامل ہیں، یعنی آج کی مجلس میں آنے والے اے مومن اور مومنہ، اپنے اپنے مقام پر اس مجلس کی معنویت کو حاصل کرنے والے، خدیجہ طاہرہ تمہیں پہچان لیں گی، کیونکہ مقام اعراف پر خدیجہ طاہرہ بھی ہوں گی، اور تمہیں تمہاری پیشانیوں سے پہچان لیں گی، وہ تمہیں تمہارے ناموں سے پہچان لیں گی، وہ تمہیں تمہارے باپ کے ناموں سے پہچان لیں گی۔ شخصیت خدیجہ طاہرہ جتنا بھی تذکرہ کرنا ہے، جتنا بھی شہزادی کی شخصیت میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، یاد رکھیے آپ کے ہی کام آنے والا۔ سورہ آل عمران کی ایک اور آیت، سورہ اعراف اب سورہ آل عمران، اور بہت مشہور آیت، آیت کا نشان ہے 33۔ آیت کے الفاظ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اب یہ تو ایسی آیت ہے جو تمام مومنین اور مومنات کے درمیان معروف آیت ہے۔ ان فرات الکوفی تابصرہ، کتاب تفسیر فرات میں فرات الکوفی نے، کہ خدا ان کی قبر پر رحمت نازل کرے، ان ابی مسلم الخولانی، روایت کیا ابو مسلم خولانی سے، قال، راوی کہتا ہے دخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ اللہ کے رسول داخل حجرہ ہوئے جناب سیدہ جس حجرے میں تھی وہاں پر، جناب سیدہ بھی ہیں، جناب عائشہ بھی ہیں، وہما تفتخران، اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں اپنے نسب کو بیان کر رہی تھیں،
وقت احمرت وجوہہما، اور دونوں کے چہرے سرخ ہو رہے تھے۔ میں روایت پیش کر رہا ہوں تفسیر فرات سے۔ فَسَأَلَهُمَا عَنْ خَبَرِهِمَا، بس اللہ کے حبیب نے معاملات کو پوچھا کہ کیا بات، کس طرح کی بات ہو رہی۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب نبی کو خبر دی گئی کہ آپس میں بات ہو رہی ہے کہ کس کا مقام بلند ہے، کس کا مقام اور بلند ہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، فرمایا اللہ کے نبی نے، یا عائشہ، اے عائشہ، اوما علمت، کیا تم نہیں جانتی کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران و علی والحسن والحسین و حمزۃ و جعفر و فاطمہ و خدیجہ علی العالمین۔ اللہ کے نبی نے مخاطب ہو کے فرمایا اپنی زوجہ سے کہ کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ نے چن لیا آدم اور نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو، اور آل عمران میں علی والحسن والحسین، علی کو چن لیا، حسن کو چنا، حسین کو چنا، حمزہ کو چنا، جعفر کو چنا، اور فاطمہ زہرا کو چنا، خدیجہ کبریٰ کو چنا، علی العالمین، سارے عالمین پر چن لیا۔ تو اصطفاء اور انتخاب میں جناب خدیجہ طاہرہ بھی شامل، جیسے اصحاب اعراف میں شامل، ایسے اصطفاء اور انتخاب میں بھی شامل۔ اب آئیے ایک اور آیت آپ کی خدمت میں جناب خدیجہ طاہرہ کی شان کو بیان کرنے کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سورہ مبارک فاطر اور آیات کے نشانات آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 22 تک۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ۔ یہ سورہ فاطر آیت 19، 20، 21 اور 22۔ اب آئیے اس کا ترجمہ، برابر نہیں ہے نابینا اور بینا، برابر نہیں ہے اندھیرا اور روشنی، برابر نہیں ہے سایہ اور جلتی ہوئی دھوپ، برابر نہیں ہے زندہ اور مردہ۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے اسے سنا دیتا ہے، اور آپ تو ان کو کیا سنائیے کہ جو قبور میں رہتے ہوں۔ میں نے ترجمہ کیا آخری والا محاورے کے طور پر۔ اب آئیے، ذکر سید المتبحر العلامہ ہاشم البحرانی، ذکر کیا اس حوالے سے علامہ البحرانی نے، ان طریق المخالفین، برادران کے طریقوں سے یعنی روایات سے، ان ابن عباس قول عز وجل، ابن عباس کہتے اللہ کا یہ فرمان جو ہے، وما یستوی الاعمی والبصیر، کہ برابر نہیں ہو سکتے اعمیٰ اور بصیر۔ قال الاعمی ابو جہل، ابن عباس کہتے سنو، یہ نابینا سے مراد ہے ابو جہل، اور بصیر سے مراد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ولا الظلمات ولا النور، فالظلمات ابو جہل والنور امیر المومنین علیہ السلام۔ ظلمات سے مراد ابو جہل ہے، نور سے مراد مولا متقیان علیہ السلام ہے۔ ولا الظل والحرور، والظل ظل لامیر المؤمنین علیہ السلام فی الجنہ۔ ظل سے مراد ہے مولا کائنات کا سایہ عطوفت، سایہ رحمت، تو جنت میں سب کے لیے ہوگا۔ ظل لامیر المؤمنین فی الجنہ، یا یوں کہیے کہ مولا کائنات کے لیے سایہ جنت میں۔
وللحرور یعنی جہنم لأبی جہل، اور حرور سے مراد جلتی ہوئی دھوپ یعنی آتش جہنم ابو جہل کے لیے۔ ثم جمعہم جمیعا، پھر آخری جملے میں سب کو جمع کر دیا۔ فقال وما يستوي الاحیاء والاموات، کہ نہ احیاء اور اموات دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ فالاحیاء، زندہ سے مراد کون؟ علی و حمزہ و جعفر والحسن والحسین و فاطمہ و خدیجہ علیہم السلام۔ ایک علی، حمزہ، جعفر 3، حسن حسین 5، فاطمہ 6 اور خدیجہ طاہرہ علیہم السلام، 7 شخصیات کو ابن عباس نے اس آیت کے ذیل میں احیاء میں شامل کیا۔ اللہ والاموات کفار مکہ، اور اموات سے مراد سارے کافر مکے کے۔ آپ کی خدمت میں یہ 3 آیات مکمل ہوئی، آئیے چوتھی آیت اور چوتھی آیت کے بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث مکمل کر دی جائے کہ پروردگار نے کن شخصیات کو اتنا معتبر قرار دیا، اتنا معظم قرار دیا کہ افضل ترین شخصیات میں شامل کر لیا۔ آئیے سلسلہ کلام کو آج کی حد تک یہاں روکتے ہوئے بس ایک آخری آیت پڑھوں گا، اس کے بعد گفتگو تمام کر دوں، باقی باتیں انشاءاللہ کر لوں گی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 42، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب کہا ملائکہ نے اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا، آپ کو پاکیزہ قرار دیا، آپ کو تمام عالمین کی عورتوں پر منتخب کر لیا۔ وَعَنِ الشَّيْخِ الطَّائِفِ الطُّوسِي عَلَى اللَّهِ مَقَامَهُ الشَّرِيفِ، شیخ طوسی علیہ الرحمن اس طرح بیان کیا، وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ قَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ جَرِي عَلَىٰ عَالِمَيْ زَمَانِهَا، کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي جعفر علیہ السلام، اور یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام، لِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور روی عن النبی انہ قال فضلت خدیجہ علی نساء امتی، فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ کہ پروردگار نے میری امت کی عورتوں پر خدیجہ کو فضیلت دے دی، کما فضلت مریم علی نساء العالمین، جیسے دی فضیلت مریم کو عالمین کی عورتوں پر۔ وعن الزمخشری وعن النبی کمل من الرجال کثیر، کہ مردوں میں بہت سے لوگ منزل کمال پر پہنچے، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا 4، خواتین میں صرف 4 عورتیں منزل کمال پر پہنچی ہیں، آسیہ مزاحم کی بیٹی امرات فرعون، مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ بغوی نے روایت کو اس طرح بیان کیا، خیر النسائہا مریم بنت عمران و خیر النسائہا خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اور آلوسی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس سے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قال 4 نسوہ سادات عالمہن مریم بنت عمران، 4 عورتیں اپنے عالم کی عورتوں کی سردار ہیں، ایک مریم، ایک آسیہ، ایک خدیجہ، ایک فاطمہ سلام اللہ علیہا، وَأَفْضَلُهُنَّ عَالِمًا فاطمہ، اور ان تمام 4 پر سب سے افضل جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ قرطبی نے ابن عباس سے روایت کو نقل کیا، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ
فرماتے ہیں افضل نساء اہل الجنہ خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، 4 عورتیں نساء جنت میں افضل ترین عورتیں۔ وعن ابن کثیر ان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ابن کثیر نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بیان کیا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، فرماتے ہیں مولا کہ میں نے سنا اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے خیر النسائها مریم بنت عمران و خیر النسائها خدیجہ بنت خویلد۔ مسلسل 5 یا 7 روایات آپ نے سن لی۔ کون افضل، کون افضل، کون افضل؟ مریم افضل اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے، آسیہ بھی افضل، اور آسیہ، مریم اور ان کے ساتھ ساتھ ان تمام عورتوں میں انتخاب کی گئی عورتوں میں سب سے اہم ترین نام ہے جناب خدیجہ بنت خویلد، اور تمام تر خواتین میں تمام کائنات افضل ترین شخصیت یعنی دختر خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ آج کی حد تک بات کو روکتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ کیا شخصیت تھی جناب خدیجہ طاہرہ کی؟ یقیناً بہت ساری باتیں ہر سال بیان ہوتی ہیں آپ کی خدمت میں۔ آج صرف جناب خدیجہ طاہرہ کی جو ولادت باسعادت ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہاتھیوں والے سال سے پہلے 3 سال پہلے جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی ہوئی ولادت۔ اللہ کے رسول آئے سن 1 عام الفیل میں، اور آپ پیدا ہوئی 3 سال پہلے۔ گویا جناب خدیجہ طاہرہ کا سن مقدس اللہ کے رسول سے اگر بہت دقت کی جائے اور اہم ترین شیعہ علماء اور برادران اہل سنت کے علماء کی روایات کو تلاش کیا جائے تو یہ بات سامنے آ سکتی کہ جناب خدیجہ طاہرہ کا سن اللہ کے رسول سے 3 سال بڑا تھا۔ جنہوں نے خیال کیا اپنے مقام پر 15 سال کا فرق لے کر آئے، وہ الگ موضوع۔ اب آئیے، میں اس بحث کو آج نہیں چھیڑ رہا، انشاءاللہ کل ممکن ہوا تو بیان کروں گا۔ آج شخصیت جناب خدیجہ طاہرہ میں آپ کے 2 خاص کنیتوں کو بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک کنیت ہے جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی ام الیتامہ۔ ام الیتامہ مطلب کیا ہے؟ ام مطلب ماں۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے اشعار میں سے اس شعر کو بھی پیش کیا جہاں آپ نے اللہ کے حبیب کے لیے فرمایا تھا سمال الیتامى وعصمۃ للارامل۔ سمال الیتامى کون؟ ختمی مرتبہ۔ اور ام الیتامہ کون؟ خدیجہ طاہرہ۔ ام کہتے ہیں ماں کو، ام کہتے ہیں مرکز محبت کو، ام کہتے ہیں بنیاد اور جڑ کو، ام کہتے ہیں اصل کو، یتیموں کو پالنے والی خدیجہ طاہرہ۔ اللہ ام الیتامہ۔ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ گھر میں پلنے والے ہر بچے یا بچی کو خدیجہ طاہرہ کی اولاد نہیں کہا جائے گا، کہ آپ یتیموں کو پالنے میں اتنا مشہور تھیں کہ آپ کی کنیت تاریخ نے بیان کی ہے ام الیتامہ۔ اب ایک تو مسئلہ یتیموں کا، جناب خدیجہ طاہرہ کے دسترخوان سے، آپ کے جود و کرم سے فائدہ اٹھانے والوں میں صرف یتیم ہی نہیں تھے، جیسے یتیم بہت بڑا مسئلہ۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یتیموں کو اپنی گود میں بٹھا کر اپنے ہاتھ بچوں کھانا کھلاتے تھے، اور بڑے بڑے صاحبان ثروت کہتے تھے کاش ہم بھی یتیم ہوتے، اور مولا میں اپنے ہاتھ سے ایسے کھانا کھلاتے۔ یتیم، ام الیتامہ۔ اور اگلا مرحلہ آج کی حد تک ایک اور آپ کی کنیت،
وہ ہے الصعالیق۔ اہل ایمان کی خدمت میں جملہ دہرا دوں کہ آپ نے اس کو پڑھا ہوگا امام علی نقی علیہ السلام کے حالات میں، جبکہ امام کو طلب کیا گیا مدینہ منورہ سے سامرہ کی طرف، تو سامرہ میں امام کو بلا کر بجائے اس کے کہ ملاقات کی جاتی، اپنے دربار میں بلایا جاتا۔ ملعونین نے امام کو ایسے مقام پر ٹھہرا دیا جو کہلاتا تھا عربی لحاظ سے خان الصعالیق۔ میں نے اس لیے بات کو ملایا کہ آپ کے ذہن میں الصعالیق کا ترجمہ آ سکے۔ خان الصعالیق، جہاں پر وہ بیچارے جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی در نہیں ہوتا، بالکل ناتواں سے، بالکل بیچارے افراد جہاں بیٹھ جاتے ہوں، آسمان شامیانہ ہے اللہ کا بنائے ہوا، زمین فرش ہے اللہ کی بنائی ہوئی، بیچارے بیٹھ جاتے ہو، اس کو کہتے ہیں الصعالیق۔ جناب ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ تمام ان افراد کے لیے سہارا تھی جن کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ کیا خدا کی شان ہے! دعائے جوشن کبیر میں آپ پڑھتے ہیں یا انیس اللہ انیس اللہ، اس کے بھی انیس، اس کا کوئی انیس نہ ہو۔ ختیجہ طاہرہ کی شخصیت کچھ اس طریقے سے یتیموں کے لیے، بے سہارا افراد کے لیے، افسوس کہ زمانے نے اس حد تک مسائل کو مشتبہ کر دیا کہ ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی عمر کے بارے میں بحث شروع کر دی جائے، آپ کی شخصیت، آپ کی خدمات۔ اللہ اکبر! جناب ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہ دو کنیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے آئی، یہ بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ آپ کے کردار، آپ کی شخصیت کے اعتبار سے ایک بہت مشہور، گرچہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے، آپ کا ایک لقب بیان کر دوں، باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی۔ آپ کو الورعۃ کے نام سے بھی یاد کیا گیا، اور اہل ایمان بس ایک جملہ یاد رکھیں، الورعۃ کیا ہے؟ ایک ہے التقیہ، ایک ہے النقیہ، تقوی رکھنے والی، نقاوت کی منزل پہ آنے والی۔ ایک اس سے بلند مقام ہے الورع۔ آپ سن چکے کہ خطبہ شعبانیہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، یا علی، اس مہینے میں افضل ترین عمل ہے الورع عن محارم اللہ، اللہ کی حرام کی ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام الورع، اور اس مہینے کا افضل عمل۔ ختیجہ طاہرہ نے اپنی ساری زندگی خدا کی حرام کی ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ ایک جملہ کہتا ہوں، اگر کوئی خاتون اپنے اعتبار سے صاحب ثروت بھی بہت بڑی ہو، صاحب اختیار بھی ہو، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو خدا کی معصیت سے بچا کر رکھے تو کمال پر کمال۔ اللہ اکبر! مکے کے حالات آپ کے علم میں، مکے میں رہنے والوں کے گناہوں نے تاریخ کو اس طرح سے آلودہ کر دیا، کیسے کیسے گناہ ہوتے تھے۔ ایسے ماحول میں ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے لیے الورعۃ استعمال ہوا۔ تقوی نہیں، تقوی سے بلند تر، الورعۃ عن محارم اللہ، اللہ کی حرام کی ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو بچانے پر۔ بس عزیزان گرامی قدر، اللہ کے رسول کی محبت میں اس قدر آگے بڑھی ہوئی تھی کہ ساری زندگی اللہ کے رسول سے کچھ طلب نہ کیا، بلکہ جب اللہ کے رسول نے جناب ختیجہ طاہرہ کی اس کیفیت کو مشاہدہ کیا تو ارشاد فرمایا تھا، ختیجہ تم میرے گھر میں آ کر تمہیں کیا ملا؟ میرے گھر میں تمہیں آ کر کیا ملا؟ تم نے سب کچھ قربان کر دیا۔ ہمارا سلام ہو فاطمہ زہرا کی مادر گرامی پر، ہمارا سلام ہو مومنین اور مومنات کی ماں پر۔ فرماتی تھیں، یا رسول اللہ، میں نے اپنی ساری دولت آپ کے پیروں کے ناخن پر قربان کر دی، مجھے آپ مل گئے، اس سے بڑھ کے مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں کہوں گا ایام غم ہے، عزادار و پرسا پیش کرو رسول خدا کو،
بہت روئے رسول خدا، بہت روئے علی ابن ابی طالب، اس لیے کہ میرے مولا کو خدیجہ طاہرہ نے ماں بن کے پالا تھا، اور جو یتیموں کا پالنے والا علی، اسے خدیجہ طاہرہ نے پالا۔ اس طرح روئے جیسے کوئی بیٹا اپنی ماں کی جدائی میں روتا ہے۔ واہ مصیبتہ، واہ غربتہ، مولا فرماتے ہیں میری آنکھیں اشک برسائیں گی ان دو کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، ایک سید البطحا، ایک خدیجہ طاہرہ۔ واہ مصیبتہ، الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار بی بی خدیجہ طاہرہ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، بی بی کے روزے کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما، بی بی کے انتقام کے لیے جن افراد نے زبانیں دراز کی خدیجہ طاہرہ کے لیے، جو جملے جھوٹے لکھے گئے تمام کے انتقام کے لیے فرزند خدیجہ طاہرہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ناصروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔